بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کی رحمت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم نے یہ آیت پاک پڑھی ہے۔ دوستو، اللہ پاک کا ہمارا خالق و مالک ہے، اس کا بندے کا جو رشتہ ہے اس کے ساتھ وہ ایسا ہونا چاہیے۔ دوبارہ بھی بات سمجھا دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ سے بندے کا ایسا رشتہ ہونا چاہیے جیسا کسی عاشق کا اپنے محبوب سے ہوتا ہے۔ پھر ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا محبوب بن جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی دنیاوی عاشق ہے، اس کی ہر وقت یہ کوشش ہوگی کہ میرا محبوب مجھے تک لے، میرا محبوب مجھے نظر آ جائے۔ دونوں باتیں، مطلب وہ کہتا ہے نظر بھی آ جائے اور وہ مجھے تک بھی لے، میرا بھی اس لسٹ میں نام آ جائے۔ اللہ پاک مجھ سے بھی محبت کرنے لگ جائے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس لسٹ میں میرا نام آ جائے جن سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جو اولیاء صالحین ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، جو عاشق ہوتا ہے، کہ میرا بھی اس لسٹ میں نام آ جائے۔ تو آج کا جو بیان ہے ہمارا وہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ گویا خدا کا محبوب و مقرب ہونا اس امر پر منحصر ہے کہ بندہ کس قدر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیور سے آراستہ ہو۔ ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی غیر مشروط وفاداری کی اہمیت کا اندازہ اس بخوبی سے لگایا جا سکتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے فیضان و عطا کا مقصد منتہائے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مسلمان کر رہے تھے، لوگوں کو اور تبلیغ کر رہے تھے، ان میں ایک جماعت نے کہا، چند آدمی تھے، کہ ہم اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت پاک نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اس سے مقصود یہ تھا کہ صرف زبان ہی سے نہیں کہا جائے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں،
سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ صرف زبان سے نہ کہتے رہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عمل سے بھی اس کا اظہار ضروری ہے۔ اب عمل سے اظہار کیسے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا فاتبعونی، اے لوگو، اے میرے بندو سن لو، مجھ سے تمہاری محبت کے اظہار کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بنا دیا، ہم لوگوں کو سمجھا دیا کہ اگر تم نے محبت کرنی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میرے سے تب محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو جب تک تم میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے میں تمہارے اس دعوے کو، اس محبت کو نہیں مانتا۔ جب آپ کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہو جائے، آپ ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، آپ ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ، اور اس طرح قرآن پاک میں اس کے لیے لفظ ہے اشد حب للہ، یعنی محبت ایسی جس سے اوپر کسی قسم کی کوئی محبت ہی نہ ہو۔ محبت کی انتہا کو عشق کہتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بھی بات ہے، جنون کہتے ہیں، بندہ مجنون بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہمیں اگر اس سے محبت ہے تو فرمایا محبت ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر کوئی محبت نہ ہو۔ تمہارے اس قول کی تصدیق صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آیا یہ اتباع صرف عبادت کی صورت میں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے جس طرح ہم ویسے ہی عبادت کریں، یا اس کے علاوہ باقی معاملات میں آپ کی اتباع اسی طرح لازم و ملزوم سمجھے؟ اب میں آپ کے سامنے مختلف واقعات سے وعدہ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہونی چاہیے۔ دوستان محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ 3 افراد، مطلب کہ ہمارے صحابہ میں سے 3 افراد جو ہے وہ کثرت عبادت کے اشتیاق تھے، ان کو عبادت کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں وہ تینوں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں۔ جب انہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اس مقدار عبادت کو کم سمجھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے رات کو۔ ان کے سمجھ میں یہ آئی بات کہ یہ عبادت کم ہے، ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے، اور وہ کہنے لگے ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے ساتھ یا ان کے ساتھ موازنہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ اب ان میں سے ایک بولا آئندہ کے لیے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا، جبکہ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ اسی دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، قسم بخدا میں تم سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والا ہوں اور میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اس کے باوجود میں روزہ نفلی رکھتا بھی ہوں اور بعض اوقات چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اسی طرح رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور کچھ وقت رات کو میں آرام بھی کرتا ہوں، سوتا ہوں۔ علاوہ ازیں میں نے کئی خواتین سے شادی بھی کر رکھی ہے۔ فرمایا سن لو، جس آدمی نے میرے طریقہ یا سنت سے دیکھ کر سمجھ کر اس کو ہلکا سمجھا اور اس کو ہلکا جانا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا فرمایا؟ دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہ چھوٹی سی ہے، یہ ہلکی ہے، یا ان کو عبادت ہلکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ حدیث کے الفاظ اور بیانیہ سے وعدہ ہے کہ یہ تینوں صحابہ نے خدا نہ خواستہ کسی شرعی ناجائز اور گناہ کے کام کا ارادہ نہیں کیا۔ میں دوبارہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا، انہوں نے خالصاً نیت سے کہا کہ ہم زیادہ عبادت کریں گے،
تاکہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اب اللہ کہتا ہے کیوں کہ رب کو اپنا محبوب بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بڑھنے نہیں دیتا، اور ان کی سنت اور طریقے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے میری کسی سنت کو ہلکا جانا، معمولی سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہا اس کا تعلق اللہ سے بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ بات رب ذوالجلال کی ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ میرے محبوب کو یہ طریقہ پسند نہیں، عبادت میری ہی کیوں نہ کی جائے، میرے قرب کے لیے ہی وہ عمل کیوں نہ کیا جائے، مجھے بھی قبول نہیں جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ صحیح طور پر عمل نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگی مہم، فوجی دستہ جانے کے لیے کہا کہ آپ اس فوجی دستے کے سربراہ ہیں اور آپ وہاں چلے جائیں۔ جب صبح آپ نے جانا ہے، قدرتی صبح جب ہونی تھی تو اس دن جمعہ کا دن تھا، ان کے سارے ساتھی حسب حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت روانہ ہو گئے۔ اب رواحہ رضی اللہ کے دل میں آیا کہ یار جمعہ کا دن ہے، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھوں گا، پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ تو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی، اب یہ نیکی کا ہی کام ہے نا، ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اپنے محبوب کو تکتا رہوں، لیکن ادھر کچھ اور معاملہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد انہیں دیکھ لیا، فرمایا اے رواحہ تجھ کو کس چیز نے روکا کہ تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ نہیں ہوا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں گا، پھر ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رواحہ اگر زمین میں موجود تمام خزانے بھی خرچ کر دے ڈالے تو میرے حکم پر ان لوگوں کے ساتھ صبح کو روانہ ہونے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ بات یہ ہے کہ جو حکم آپ نے کر دیا اس حکم کو نہ مانا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا تو نیکی کا کام ہے اور وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے حکم نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رواحہ تو دنیا کے تمام خزانے بھی خرچ کر لے تمہیں وہ اجر نہیں مل سکتا جو صبح آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانا تھا، آپ نے حکم عدولی کی ہے۔ یہاں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت میں خدا نخواستہ کوئی فطور نہ تھا، ان کا مقصود صرف یہ تھا کہ جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھ لوں، پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ مگر اس عبادت الہی میں جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی نافرمانی کا اظہار ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرزنش فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہاں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو چاہے جو کچھ ہو جائے آپ کو ویسا ہی عمل کرنا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رک جانا بھی گستاخی تصور ہوا۔ بس ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، محبت الہی صرف اس امر میں پوشیدہ ہے کہ جو خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ویسا ہی کر دیا جائے۔ ادب امر کی پیروی میں ہے، اور امر کی پیروی اسی صورت میں ہے جب آپ کو اس ذات سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، آپ اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیں، ان کو دوڑانا بند کر دیں۔ اب میں ایک دنیاوی آپ کو مثال بھی دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا محمود، اس کا غلام تھا ایاز۔ ان کے تمام امراء، خلفاء سارے ہی اس کے خلاف رہتے تھے کہ بادشاہ ان کو بہت ترجیح دیتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاتا ہے، خود اس کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، اور ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے کہ کسی طرح یار یہ بندہ جو ہے نا یہاں سے چلا جائے یا بادشاہ کے دل سے اتر جائے۔ تو ہر وقت اس کی کوئی نہ کوئی برائی کرتے رہتے بادشاہ سلامت کے سامنے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ سارے تم اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے اکٹھے ہو گئے۔
کیونکہ وہ بار بار پوچھتے تھے اس میں کیا ہے جو آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج میں بتاؤں گا بھی میں کیا محبت کرتا ہوں۔ جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے ایک ہیرا بہت بڑا تھا وہ دیا کہ اس کو توڑ دیا جائے۔ پہلے ایک وزیر کو بلایا، اس نے کہا نہیں جی یہ بہت قیمتی ہے، یہ ٹوٹ جائے گا تو خراب ہو جائے گا۔ دوسرے غرض کے تمام چلے گئے، سب نے ایک ہی بات کہی۔ آخر پہ انہوں نے ایاز کو بلایا، انہوں نے کہا یہ ہیرا توڑ دو، اس نے فوراً توڑ دیا۔ ساروں نے بڑا شور مچایا کہ یہ بڑا بے ادب آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا، اس نے نقصان کر دیا۔ کہا نہیں، بادشاہ سلامت نے کہا اس نے میرا حکم مانا ہے، تم لوگوں نے میرا حکم نہیں مانا۔ یہ دنیاوی بات ہے میرے دوستو، وہ تو کائنات کے شہنشاہ ہیں، ہمیں ان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ جو بھی بات انہوں نے فرما دی ہماری اگر سمجھ میں نہیں آتی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بات کو ترجیح دیں۔ اور دوسری بات ایک اور بھی عرض کرتا چلوں، محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا، ایاز کا بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد، وہ بڑے پیار سے اس کو بلاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے اس کا نام نہیں پکارا، ویسے بلایا تو ایاز نے سوچا کہ شاید ہمارے سے کوئی گستاخی ہو گئی یا میرے بیٹے سے گستاخی ہو گئی۔ شام کو انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت مجھے معاف فرما دیں، ہمارے سے کیا غلطی ہو گئی ہے، آج آپ نے محمد کو نہیں بلایا؟ اور خیر غلطی کوئی نہیں ہوئی، غلطی آپ کی بالکل نہیں، میرا اس وقت وضو نہیں تھا کیونکہ اس کا نام ہے محمد، میں محمد کا جو لفظ ہے اپنی محبت میں بغیر وضو کے کہتا ہی نہیں۔ اور اپنا حال دیکھ لو، ہمارا کیا حال ہے، ہم محمد بھی نہیں کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، ممدہ، او ممدہ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی سنواریں، اپنے دل کو سنواریں، اپنی زبان کو سنواریں، اپنی آنکھ کو سنواریں، اپنے دماغ کو سنواریں۔ تو میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو طریقہ ہے، جو محبت کرنے کا حق ہے، وہ عشق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور تصوف کی تعلیمات بھی سب سے بڑی تعلیم یہی ہے کہ جب امر آ جاتا ہے تو پھر کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ صوفیہ کرام بھی ساری زندگی اسی چیز کو اور اسی چیز کی تعلیم دیتے رہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ تمہاری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔